کیا واقعی یہ عمر صاحب آپ کو آپ کے نزدیک اس کا واقعی بڑی ڈیمانڈ ہے؟ یہ بات واقعی ٹھیک ہے؟ منیب صاحب پہلے تو میں پتا چلا کہ اتنے سال جو بسنت نہیں ہوئی یا پتنگ اڑانے کی اجازت نہیں ملی تو یہ ڈور کی وجہ سے نہیں ہوا. ہاں اب پتا چلا نہیں اس کی کوئی مزید سیفٹی بھی ہوگی. اب حکومت یہ بھی طے کیا کرے گی آپ کی پتنگ کے رنگ کیا ہونا چاہیے. اب اگر آپ نے اس کو کوئی سرخ یا سبز رنگ کرنے کی کوشش کی تو اس کا مطلب پی ٹی آئی کا جھنڈا ہوگا, تو آپ نے یہ نہیں کرنا. اور پھر ہمیں اس سے بھی پتا چلا کہ بسنت کے ساتھ جو ہے وہ مذہبی منافرت بھی پھیلتی ہے. پھر گورنمنٹ کو پہلے سے ہی پتا ہے, دیکھیں گورنمنٹ کے کانفیڈنس کو داد دینا, انہیں پتا تھا کہ کچھ اشتعال انگیز عناصر جو ہوم ڈپارٹمنٹ کا اعلامیہ اس میں یہ لفظ لکھا گیا کہ کچھ اشتعال انگیز جو عناصر ہیں وہ یہ کوشش کر سکتے تھے یا کرنا چاہ رہے تھے. نہیں تو کر نہیں سکتے کچھ اشتعال انگیز. ابھی دیکھیں ریسنٹلی آپ نے حکومت نے ریاست پاکستان نے ایک بڑا میجر اوفینسو کیا اگینسٹ ٹی ایل پی, وہ ظاہری بات کیا تو کوئی مذہبی منافرت لوگ پھیلا سکتے ہیں. اچھا چلے کسی کی چھت کے اوپر کھڑا ہو کے ایک مسلم لیگ نون کا کارکن جو ہے وہ اگر نواز شریف کی تصویر والے پتنگ کو اڑائے, اس سے آپ کے یا میرے جذبات کو کیا ٹھیس پہنچے گی؟ میں اتنی دور سے شاید پتنگ کو دیکھ بھی نہ سکوں, اور کسی دوسرے کا اشتعال کیسے اسے پھیلے گا؟ کوئی نون لیگ والا ہے وہ نون لیگ والا اڑا رہے, پیپلز پارٹی والا پیپلز پارٹی والا اڑا لے. سیاست کے اندر آپ کی سیاسی ایفیلیشن تو قانون اس کی اجازت دیتا ہے. یعنی اب آپ یہ طے کر رہے ہیں کہ آئندہ جو انٹرٹینمنٹ اور یہ آپ کے گھر کی چھت تک محدود ہے, اس کا تعلق نہ کسی ہمسائے کے ساتھ ہے, نہ آپ نے کسی کی ٹیریٹری یوز کرنی ہے, نہ کسی کی چھت یوز کرنی ہے. آپ نے اپنے گھر کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کے پتنگ اڑانا ہے, لیکن گورنمنٹ کہتی ہے نہیں. اچھا اس کا مطلب یہ کبھی پہلے ایسا ہوا ہے؟ کوئی بسنت پہلی بار منائی گئی ہے؟ چلے اب ویسے سیکیورٹی میجرز کے حوالے سے دور ٹھیک ہونی چاہیے, یہ تو ٹھیک ہے. یہ تو گورنمنٹ اس پہ دیکھ رہے ہیں پورے لاہور میں اس وقت ٹریفک والے جو ہیں وہ لگا رہے ہیں بائکس کے اوپر, کوئی بہت اچھی چیز ہے, کوئی کچھ کو روک نہیں رہا. آپ نے میک شور کرنا ہے, لیکن یہ بتانا کہ پتنگ کا رنگ کیا ہوگا, یہ بتانا یہ تصویر نہیں لگے گی, یہ جھنڈا نہیں لگے گا, یہ گورنمنٹ کا کام تو نہیں ہے نا. اس کا مطلب ہے پھر یہ لوگوں کی چوائس ہے. اوکے, آپ کہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تصویر آئے, مطلب رانا صاحب نے بھی کہا نا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا جس نے جو کرنا کرے. گورنمنٹ کو فرق پڑتا ہے. گورنمنٹ کو فرق نہ پڑتا ہوتا تو آپ اس کو ان بارڈر جانے دیتے, جو مرضی کو اڑائے. ہاں آپ کا کام یہ جس طرح آپ نے کہا جی پریکاشنری میجرز ہونے چاہیے, وہ آپ کریں, اس کو کوئی روک نہیں رہا. حمادن صاحب آپ کے نزدیک یہ گورنمنٹ کا کام ہونا چاہیے, درست ہے کہ آپ پتنگ کا کلر کیا ہوگا یا کیا ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں تھی؟ دیکھیں منیب صاحب, اس وقت دونوں بڑی جماعتوں کے ساتھ عجیب مسئلہ ہے. جن کے پاس مقبولیت ہے وہ انتشار میں پھنسے ہوئے ہیں, جن کے پاس سیاسی اقتدار کی طاقت ہے وہ خوف سے نہیں نکل رہے ہیں. بھائی یہ کوئی مارشاء اللہ تو نہیں ہے, ان کو کھل کر کھیلنے دیں. نواز شریف صاحب جی ٹی روڈ پر نکلے تھے تو سول سپرمیسی کا اور ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تھا, تو کیا اس کے نتائج یہ آنے تھے کہ آپ پتنگ پر پابندی لگا لیں؟ آپ ایک جماعت سے اتنے خوفزدہ نظر آئے. یہ تو ہوتا رہتا ہے سیاست میں, کبھی ایک جماعت کو مقبولیت مل جاتی ہے, کبھی دوسری جماعت کو مقبولیت مل جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. لاسٹ ورڈ رائے صاحب آن دس, یہ والی بات. میں گزارش صرف آپ سے بھی کروں گا منیب بھائی, اور عمر دراز گوندل صاحب سے بھی کروں گا, اگر آپ کی وارڈروب میں کوئی گرین یا ریڈ کلر کی شرٹ بھی ہے تو 8 فروری تک, جب تک یہ بسنت ہے 6, 7, 8 فروری پلیز آپ نے پہننی نہیں ہے. اور جو آپ کا میوزک بھی عمر دراز گوندل صاحب اگر کوئی گاڑی میں لگانا ہے تو شیشے بند کر کے لگانا ہے. دو لوگوں پہ خاص ہماری نظر ہوگی, ایک عمر دراز گوندل پہ, ایک رائے ثاقب کھرل پہ. ہم منیب صاحب کو ساتھ رکھیں گے اس دن, اور ان سے میں آپ دونوں کو پہچاننے سے انکار کر دوں گا. ان سے یہ کہیں گے یہ سرخ اور سبز رنگ کی پتنگ نہ اڑائیں, 2 الگ الگ اڑا لیں, ایک سرخ اور سبز, لیکن اڑائیں ضرور. اب جو 8 فروری قریب آ رہا ہے, ظاہری بات ہے آج بھی دن تھا عمران خان صاحب سے ملاقات کا, نہیں ہونی تھی ملاقات, وہ تو خیر سب کو ہی پتا تھا. لیکن جو عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں وہ اب انہوں نے باقاعدہ وہ جو ان کا ذہن میں گفتگو ہے یا جو وہ ذہن میں سوچتی ہیں, وہ ظاہری بات ہے گفتگو لیکٹ بھی کرتا ہے, وہ مذاکرات کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ کوئی کچھ بھی نہیں ہونا. پلس جو وہ کارکنوں کو ہدایت ہے وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے. پہلے تو ذرا وہ مذاکرات کے حوالے سے کیا فرما رہی ہیں, ذرا سن لیجیے. ہمیں تو کسی نے مذاکرات کی بات ہی نہیں کی, تو ہم کس سے مذاکرات کریں؟ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں. اچھا صحیح صاحب اپنے کر رہے ہیں, وہ تو ایک علیحدہ سے, وہ تو انشاءاللہ وہ بھی ان کو ملیا میٹ کر دیں گے. کچھ دنوں کی بات ہے, آپ دیکھیے گا یہ منتیں کریں گے کہ بات کریں, اور ہم بھی ان سے بات نہیں کریں گے, ہم بھی ہاتھوں سے بات کریں گے. پھر وہ کہتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہاتھوں سے بات کریں گے, یعنی وہ لاتوں سے یا جو بھی جیسے بھی بات ہوگی. ساتھ وہ جو کارکنوں کو ہدایت دے رہی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے, وہ ذرا سنیے وہ کیا فرما رہی ہے. میں یہی کہہ رہی ہوں, آپ نے کے پی کے بند کرنے, بیلا ڈیم کی بجلی بند کرنی ہے, جانے چھوٹا موٹا کام نہ کرو, بڑا کام.
چھوٹا کام نہیں کرنا، بڑا کرنا ہے، تربیلا کی بجلی بند کرنی ہے۔ رانا صاحب 8 فروری از ناٹ دیٹ فار، آپ کے نزدیک کتنا بڑا اپسیٹ ہوگا جو تحریک انصاف کر پائے گی؟ آپ اس میں ایک چیز، میں نے کم سے کم اپنے دفتر میں ٹکر دیکھے تھے، وہ آئے تھے بیرسٹر گوہر کو آفر کی گئی تھی کہ آپ جا کے مل لیں، میں پھر آؤں گا علیمہ خان پہ، انہوں نے کہا جی میں اکیلا نہیں جاؤں گا اچھا کسی صورت میں۔ وہ گئے تو تھے گیٹ نمبر 5 پر، پارٹی کے بانی چیئرمین، نہیں وہ کہتے ہیں اندر نہیں جاؤں گا، میرے ساتھ کوئی وکیل بھیجو یا فیملی بھیجو۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو کچھ سوشل میڈیا واریر ان کے ساتھ کرتے ہیں، جو سیزن سیاستدان ہیں، جو بالکل صحیح درست بات کرنا چاہتے ہیں، جو خان سے بھی بات کرنا چاہتے ہیں، ان سب کو اڑا کے رکھ دیا گیا، گندا کیا گیا۔ ٹھیک ہے، ابھی ان کے اپنے سوشل میڈیا واریر لکھ رہے ہیں کہ جی میٹنگ نہیں کر رہے، نام نہیں لکھا اس کا سلمان اکرم راجہ صاحب کا کہ جی ان کو پولیٹیکل کمیٹی دی گئی، وہ اس سے بھی غائب ہو گئے، وکیل ان کے نہیں آتے۔ بیانیہ کیا رہ گیا؟ اب تربیلا کی بجلی بند کر دو، اب آپ آ جائیں وہاں پہ۔ بیرسٹر گور کیوں نہیں گئے؟ وہ ایک دفعہ علی ظفر اور سلمان اکرم راجہ کے ساتھ گئے تھے اور وہ میسج لے کے گئے تھے، میں یہ کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ جی آپ اپنا بندہ دیں ادھر سے پی ایم ایل این کے، یہ 5 لوگوں میں سے ایک لے لیں اور مذاکرات شروع کریں۔ تو خان نے بالکل زیرو کر دیا کہ جو کرنی ہے بات مجھ سے کرو، اور اس کے 2 ہفتے بعد کہا تھا صرف کوئی بات نہیں کریں گے، اور پھر کہا کہ میرے سے بات کرو، جو کہ نہیں ہو رہی۔ اب بیرسٹر گوہر نے پچھلی دفعہ بھی ڈاکٹر عظمیٰ کا نام کیوں دیا تھا؟ ان کو تو پہلے بھی آفر کی گئی تھی کہ آپ مل لیں، کیونکہ ان سے یہ امید کی جاتی ہے کہ واپسی پہ آ کے جو فوج اور عوام کے درمیان میں عمران خان صاحب کے ٹویٹس کے ذریعے درار ڈالنے کی کوشش ہوتی ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ ڈی جی ایس پی آر نے کہا ہے، اس پہ وہ رکیں گے، اور وہ نہیں چاہتے کہ ان کی گت بنائی جائے، وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی ساتھ جائے۔ اب دیکھیں اس پارٹی کے اندر ہو کیا گیا المیہ، کہ جو لوگ سیاست صحیح سمجھتے ہیں، جنہوں نے راستہ ڈھونڈنا ہے، ان کے لیے راستے مسدود کر دیے گئے ہیں۔ اب اگلا بیانیہ جو پہلے جنید اکبر خان کرتے تھے سٹارٹ میں کہ جی ہم پورا کے پی بند کر دیں گے، اب وفاقی اداروں کی بجلی بند کرنے اور اس کے اوپر حملہ کرنے کے، ابھی 9 مئی انہوں نے بھگتا، ابھی چل رہا ہے، 26 نومبر ابھی چل رہا ہے، کور کمانڈر ہاؤس جلانے کا کیس ابھی شروع ہی نہیں ہوا، یہ ایک اور کیس کہہ رہے ہیں۔ اب خدا نہ خواستہ کوئی کر جائے گا تو علیمہ خان صاحبہ اس کے اندر ماسٹر مائنڈ ہوں گی نا، کہ وہ کیا نورین خانم صاحبہ، تو ان کو ذرا سوچنا، نورین خانم صاحبہ تو وہ کیا کہہ رہی ہیں اور کیوں کہہ رہی ہیں، یہ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ وہ کہتی ہیں کچھ بڑا کریں، چھوٹے سے مطلب بڑا کام کریں، وہ کہہ رہی ہیں بڑا کام۔ میں وہی کہہ رہا ہوں نا، وہ جو جذبات ہیں، یا تو وہ پارٹی میں کر رہی ہوں بات، یا ان کی کوئی حیثیت ہو وہاں پہ، وہ بہن ہیں غصے کے عالم میں کر رہی ہیں، لیکن کیا غصے کے عالم میں آپ اپنے ملک کو جلائیں گے، اپنے لوگوں کو انگیخت کریں گے کہ وہ بغاوت کریں؟ تو پھر نرمی کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر آپ راستہ نہیں لے سکتے، پھر وہ سارے بات جو کرتے ہیں۔ اچھا میں ذرا اس کو تھوڑا سا، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں، پھر اس کے بعد دیکھ لیں گے۔ اچھا میں ذرا اس سے پہلے میں عمر میں آپ کے پاس بھی آتا ہوں، میں رائے صاحب مجھے صرف یہ بتائیں کہ یہ جو بڑا کام ہے، اس سے عمران خان صاحب کے لیے رہائی کا رستہ بن سکتا ہے آپ کے نزدیک؟ یہ وہ کہہ رہی ہے نا بڑا کریں کچھ، یہاں پہ منیب صاحب یہ سٹیٹمنٹ کے نا 2 پہلو ہیں، میں دونوں آپ کی خدمت میں گوشگزار کر دیتا ہوں۔ ایک تو آئے دن بحث ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب کی بہنیں جو ہیں وہ غیر سیاسی ہے یا سیاسی ہے۔ آج کی یہ سٹیٹمنٹ اس ویو پوائنٹ کو ٹریڈ کرتی ہے کہ جناب دے آر نان پولیٹیکل، کہ جن کو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ جو سٹیٹمنٹ دے رہی ہیں، جس طرح رانا صاحب نے کہا 26 نومبر، اس سے پہلے 9 مئی، اس کے بعد آپ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے رہی ہیں کہ بجلی بند کر دیں، کچھ بڑا کر کے دکھائیں، تو یہی سو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ پولیٹیکل وزڈم کتنا ہے کہ وائلنس یا اس طرف لے کے جانا جو ہے وہ ان ڈیز ٹو کم تحریک انصاف کے اس کے ورکر کے اوپر اس کا کتنا وزن آئے گا۔ اور میں بالکل سیکنڈ کرتا ہوں رانا صاحب کو کہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ کا وزن، ابھی پچھلے کیسز چل رہے ہیں اور فردر ان ڈیز ٹو کم اگر کوئی کیسز ہوں گے تو پھر اس میں نورین صاحبہ بھی جو ہیں ان کا بھی نام ایف آئی آر کے اندر آئے گا۔ بالکل نہیں دینا چاہیے تھا اس طرح کی سٹیٹمنٹ۔